بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن و انبیاء، سوالات و جوابات از علماء کم و نجف۔ سامعین کرام، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن اور انبیاء کے حوالے سے وہ انبیاء جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، لیکن بہت کم، اور اس کے بارے میں ہمیں اور کہیں سے کچھ اتنا زیادہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے فہرست کتب کے بارے میں بات کی جائے گی۔ دانیال پیغمبر کون تھے، وہ کس زمانے میں تھے، اور ان کے والدین کون تھے، اور وہ کیوں مشہور ہوئے؟ باوجود یہ کہ حضرت عیسیٰ اس وقت زندہ ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیوں متوفیقہ کی تعبیر سے استفادہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں حوادث کے جزیات کیوں ذکر ہوئے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کی طرف کیوں زیادہ توجہ دی گئی ہے؟ کیا شداد کی بہشت کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی مطلب بیان کیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کے کیا معنی ہیں؟ ناقابل روایت خدا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے رویت خدا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی دیکھا نہ جائے گا، بنی اسرائیل کے لیے کیسے قابل رویت ہوتا ہے اور جسمیت پیدا کرتا ہے؟ کیا قرآن مجید اور روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے گئے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی بعض آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم عصمت کی دلیل پیش کرتی ہیں؟ کیا سورہ توبہ کی 43ویں آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی فتنہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ دانیال پیغمبر کون تھے، وہ کس زمانے میں تھے، اور ان کے والدین کون تھے، اور وہ کیوں مشہور ہوئے؟ مختصر جواب: دانیال نبی ان پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کے نام کا اشارہ قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں متعدد روایتیں ملتی ہیں۔ ایک، اکثر روایات کے مطابق دانیال نبی بابل کے بخت نصر نامی ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، اور اس بادشاہ کی طرف سے حضرت دانیال نبی علیہ السلام کو اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی تھی، جیسا کہ بعض تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ بخت نصر کو ایران کے بادشاہ کورش نے شکست دی اور اس کی حکومت کو سرنگوں کیا۔ ایک تفسیر میں آیا ہے کہ جن مشہور ترین شہروں کو کورش نے فتح کیا ان میں بابل بھی شامل تھا، جو 538 قبل مسیح میں فتح کیا گیا، اور اس کے بعد یہود کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیا گیا، جبکہ 70 سال تک بابل اسیری میں تھا اور سرکاری خزانے سے کافی مال اس کی تعمیر نو کے لیے بخشا گیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت کورش کے دربار میں تھے۔ دو، مذکورہ مطالب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت دانیال نبی تقریباً 2500 سے 2600 قبل مسیح میں زندگی گزارتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں اور بھی تاریخی روایتیں ملتی ہیں جن کے مطابق ان کی زندگی کا زمانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد تھا، یعنی تقریباً 2000 سال قبل مسیح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے انبیاء کی طولانی عمر کے پیش نظر ممکن ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نبی نے بھی لمبی عمر یعنی کئی سو سال کی عمر پائی ہو، اور اس لحاظ سے اشارہ کی گئی دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تین، حضرت دانیال نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں قابل ذکر بات ہے کہ بہت سے دوسرے انبیاء اور تاریخی شخصیتوں کے مانند مورخین کے لیے یہ موضوع زیادہ اہم نہ تھا، جس کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی خاص نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسلم بات ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ بہرحال اگرچہ اس پیغمبر الہی کو دوسرے انبیاء الہی جیسے حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند شہرت حاصل نہیں ہے، لیکن مملکت ایران میں ان کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مرکز ایران کے ایک شہر میں ہے جو ان سے ہی منسوب شوش دانیال کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت دانیال نبی علیہ السلام کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے ہی زمانے میں فتح یابیوں اور ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ان واقعات کی تفصیلات تفسیر اور روایتوں کی کتابوں میں درج ہیں۔ 4 السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔